واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، تسبیح و تحمید و تمجید اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں سید الرسل، اشرف الانبیاء، خاتم الرسل، سیدنا امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ عزیز ساتھیو، آپ احباب کے سامنے پچھلے جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر جو
حقوق ہیں ان میں سے 5 حقوق آپ احباب کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ آپ 5 حقوق سماعت فرما چکے ہیں، جن میں سے پہلا حق یہ تھا کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر سب سے پہلے ایمان لانا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور دوسرا حق آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرنے کے بعد آپ کی اطاعت و اتباع کرنا اس امت پر حق ہے، اور تیسرا کائنات میں سب سے زیادہ محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا یہ اس امت پر تیسرا حق ہے، اور چوتھے نمبر پر نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا دفاع کرنا اس امت کا حق ہے، اور 5ویں نمبر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کی تبلیغ کرنا اس امت کا حق ہے۔ یہ 5 حقوق آپ سماعت کر چکے ہیں، اور باقی جو 5 حقوق ہیں وہ آج کے خطبہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے مختصر انداز سے بیان کیے جائیں گے۔ چھٹا حق اس امت پر یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کا ادب و احترام کرنا۔ کس انداز سے آپ علیہ السلام کی ذات کا ادب و احترام کرنا؟ جس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کو سکھلایا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جس وقت 2 شخصیات، عظیم شخصیات، ان میں سے ایک ابو بکر اور ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما، نبی علیہ السلام کی موجودگی میں دونوں میں سے ایک نے یہ بات کہی کہ یہ جو فلاں قبیلے کے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں ان میں سے جو اقرا بن حابس ہے اس کو امیر بنا دیجئے۔ دوسرے صحابی کہنے لگے قعقاع بن معبد جو ہیں ان کو آپ امیر بنا دیجئے۔ پیارے پیغمبر اسلام موجود ہیں، ابو بکر اور عمر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے کہنے لگے، ابو بکر صدیق نے کہا عمر تم نے میری مخالفت کی ہے، وہ کہنے لگے میں نے آپ کی مخالفت نہیں کی۔ اس طرح باتیں کرتے ہوئے دونوں کی آواز رسول اللہ کے سامنے بلند ہو گئی۔ رب کائنات نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آوازوں کے بلند ہونے کو پسند نہیں کیا، کیونکہ یہ بات استاد کے سامنے ادب کے خلاف ہے۔ پھر استاد بھی کائنات کا امام ہو اور دور بھی وہ ہو جب رب کائنات کی وحی اترتی ہو، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آیات نازل کر دی جن میں یہ آیت بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، تم اپنی آوازوں کو محمد الرسول اللہ کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا، اور نہ ہی اس طرح تم ایک دوسرے کو جس طرح بلاتے ہو، پکارنے کے وقت اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہو، اس طرح نبی علیہ السلام کے سامنے تم نے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ اب ان آیات کے نزول کے بعد صحابہ کرام نے پھر نبی علیہ السلام کا کس طرح ادب کیا۔ عمر بن خطاب جن کی آواز بلند ہوئی، اس کے بعد کوئی بات ہوتی اتنی آہستہ آواز سے گفتگو کرتے کہ خود محمد رسول اللہ کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا عمر تم نے کیا کہا ہے۔ اس انداز سے آپ علیہ السلام کا ادب کیا۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت عمر بن خطاب کے اس ادب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آیات بھی نازل کی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ،
کہ وہ لوگ جو محمد رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس انداز سے آہستہ آواز سے گفتگو کرتے ہیں، یعنی بالکل آہستہ آواز سے، اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کے دلوں کا امتحان لیا اور ان کے دلوں میں اللہ کو تقوی ملا، پرہیزگاری ملی۔ کہیں یہ نہ ہو کہ کل کو کوئی اٹھے اور کہے دیکھو جی حضرت عمر کی آوازیں نبی کی موجودگی میں بلند ہوتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو گستاخ رسول تھے، آپ کا ادب نہیں کرتے تھے۔ پھر جیسے ہی فوراً تبدیلی پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر تعریفیں بھی قرآن کے اندر کر دی، ان کے دلوں میں تقوی ہے، للہیت ہے، پرہیزگاری ہے۔ ایک صحابی اور بھی تھے، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو خطیب رسول کا لقب دیا گیا۔ جب مسیلمہ کذاب نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے بھی ایک بات کہی تھی کہ اپنے بعد آپ یہ سارا معاملہ میرے حوالے کر دینا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ تو کائنات کے آخری رسول ہیں، یہ نبوت کا سلسلہ آگے چل ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی مسواک تھی، آپ نے وہ چھوٹی سی مسواک اٹھا کے کہا میں یہ بھی تجھے دینے کے لیے تیار نہیں، باقی میرا یہ ثابت بن قیس موجود ہے۔ آپ علیہ السلام چلے گئے اور آپ یہ کہہ کر گئے کہ میری طرف سے ثابت بن قیس تجھے جواب دے گا۔ یہ قائدین اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ نبی اسلام نے ہماری رہنمائی کر دی کہ ہر ایک کی بات کا جواب قائدین نہ دیا کرے، جہاں ضرورت پڑے اپنے کارکنان کو آگے کر دیں، وہ جواب دیں۔ تو بہرحال یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لا ترفعوا اصواتکم آیات نازل ہوئی، اپنے گھر میں بیٹھ گئے، کہنے لگے میں تو اگر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گا، میری آواز آپ کی آواز سے بلند ہے، میرے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور میں تو نعوذ باللہ جہنم میں چلا جاؤں گا۔ یہ سوچ کر اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ثابت بن قیس ہماری مجلس میں نہیں آ رہا، مسجد میں نظر نہیں آ رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ صحابی رسول سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی میرا پڑوسی ہے، بیمار بھی نہیں سنا کہ وہ بیمار ہے، ایسی کوئی بات بھی نہیں، باقی میں پتہ کر کے آؤں گا اس کی کیا وجہ ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے گفتگو کی، تو وہ آگے سے کہنے لگے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ والی آیات نازل ہو چکی اور تم جانتے ہو کہ میری آواز رسول اللہ کی آواز سے بلند ہے۔ آوازوں کا بنانا، ہلکی آواز، موٹی آواز، اونچی آواز، یہ میرے اللہ کے معاملات ہیں، اس میں انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن ان کی آواز اللہ کی طرف سے بڑی تھی، زیادہ تھی۔ تو کہنے لگے تمہیں معلوم ہے کہ میری آواز رسول اللہ کی آواز سے بلند ہے، اگر میری آواز نبی علیہ السلام کے سامنے بلند ہوگی، آیات اتر چکی ہے، تو میں تو جہنمی ہو جاؤں گا، فَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ۔ یہ بات سن کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو ثابت بن قیس سے سنا تھا وہ بیان کر دیا۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا وہ جو یہ بات کہہ رہے نا کہ وہ من اہل النار، اسے جا کے بتلاؤ بل ہوا من اہل الجنہ، میرا ثابت بن قیس جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں جائے گا۔ یہ تھا صحابہ کرام کا ادب و احترام کہ وہ اپنے دل کے اندر یہ انہوں نے باتیں بٹھا لی تھی کہ ہم نے محمد رسول اللہ کا ادب کرنا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری آواز رسول اللہ کی آواز سے بلند ہو جائے۔ یہ بات لے کر اپنے گھر میں بیٹھ گئے، لیکن رسول اللہ نے وضاحت کر دی نہیں ثابت، اصل یہی تو محبت، یہی تو ادب ہے جو تم دل میں لیے بیٹھے ہو، تم تو جنتی آدمی ہو۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیو، اس امت پر حق ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کا ادب و احترام کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں آپ کا اس انداز سے ادب و احترام کیا کہ ایک کافر نے نبی مکرم علیہ السلام کی داڑھی کو بات کرتے ہوئے ہاتھ لگایا نا، دوسرے صحابی کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس کے دستے سے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹا کر کہنے لگے اپنا ہاتھ نبی علیہ السلام کی داڑھی سے پیچھے کرو، یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیو، نبی علیہ السلام کا ادب کرنا، احترام کرنا، یہ اس امت کے اوپر چھٹا حق ہے۔ ساتواں حق، نبی علیہ السلام
کائنات کے سب سے بڑے محسن ہیں، محسن اعظم ہیں، ہر طرح اس امت کی خیر خواہی کی ہے، تو خیر خواہی کرنے والے کو ہر بندہ دعائیں دیا کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک کرے، ہم کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو اچھا بدلہ عطا کرے، ہم دعائیں دیتے ہیں۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے معلم ہیں، ہر انداز سے خیر خواہی کی ہے، تو ساتواں حق اس امت پر یہ بنتا ہے جس کا حکم رب کائنات نے دیا ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا ہے، آپ علیہ السلام کے لیے دعا کرنی ہے رحمت کی، آپ پر درود بھیجنا، یہ ساتواں حق ہے اس امت پر، کیونکہ رب کائنات جس امت نے اللہ اور اس کے رسول کو تسلیم کیا ہے ان کو کیا حکم دیتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، آپ کے لیے رحمت کی دعا کرو، وسلموا علیہ تسلیما، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتیاں بھیجو۔ دو باتیں کی اس آیت میں، ایک درود اور ایک سلامتی۔ صحابہ کرام نبی اسلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول سلام تو ہم نے سیکھ لیا، جب ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام تو ہم نے سیکھ لیا، اب آپ ہمیں درود بھی سکھا دیں، ہم نے کیسے آپ کے اوپر درود پڑھنا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ سوال جو تھا نماز کے متعلق تھا کہ نماز میں کیسے پڑھنا ہے، پھر آپ نے کہا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ علیہ السلام نے یہ درود سکھایا۔ تو درود کے الفاظ جو ہیں مختلف انداز سے احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اترنے والی وحی کے اندر اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ تم نے درود بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی پڑھنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ صحابہ کرام فرماتے ہیں تشریف لائے، آپ کے چہرے میں خوشی کے آثار نمایاں ہو رہے تھے، حشاش بشاش طبیعت تھی۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول آج ہم آپ کو خوش دیکھ رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ، میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، اس نے آ کے مجھے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربک یقول، آپ کا رب یہ بات کہتا ہے کہ آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ کے اوپر آپ کی امت کا کوئی فرد آپ کے اوپر رحمت کی دعا کرے، آپ پر درود بھیجے، وہ کہے اللہم صلی علی محمد، کیا آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اس کے عوض میں صلیت علیہ عشرا، درود پڑھنے والے پر 10 رحمتوں کا میں نزول کر دوں؟ آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے؟ اور دوسری بات، اور جو بندہ آپ کی امت کا آپ کے اوپر سلام بھیجے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے اوپر 10 مرتبہ سلامتی بھیجوں، آپ کو یہ بات پسند نہیں، اس لیے آج میں خوش نظر آ رہا ہوں۔ کیسی پیاری حدیث، یعنی درود ایک مرتبہ پڑھیں تو 10 رحمتیں نازل، اور ایک دفعہ سلام پڑھیں تو 10 سلامتیاں نازل۔ اب آئیے دوسری حدیث کی طرف، جس میں ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، جس نے مجھ محمد پر ایک دفعہ درود پڑھا، اللہ کو کہا اللہم صلی علی محمد، اتنی بات کہہ دی، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، ایسے بندے پر اللہ 10 رحمتیں نازل کرے گا، وحطت عنہ عشر خطیئات، اس کے ساتھ ساتھ اس کی محبت کی وجہ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کی وجہ سے 10 جہاں رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے 10 گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ یہیں پہ بات ختم نہیں ہوئی، آگے آیا وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، ایک مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے 10 درجوں کو بلند کر دیں گے۔ میرے بھائیو، تحفے تحائف ہر بندہ اپنے اپنی طاقت کے مطابق دیتا ہے۔ صحابہ کرام آپ علیہ السلام کو تحفے دنیاوی اعتبار سے بھی دیتے تھے، اور ایک اس اعتبار سے تحفہ دیتے تھے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ سب سے جو کم درود حدیث سے ثابت ہے نا، اللہم صلی علی محمد، یہ روایت ضعیف ہے، جس میں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ روایت صحیح ہے۔ یہ سب سے کم
الفاظ والا درود حدیث سے ثابت ہے، اور ایک حدیث کا یعنی احادیث میں وہ الفاظ آتے ہیں جس کے اوپر محدثین کا اجماع ہے۔ سارے محدثین، جن جن محدثین نے کتابیں لکھی ہیں، ان کی کتابوں کے اندر جو سب سے کم الفاظ والا درود ہے اس کے اندر سلامتی بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کی پوری عکاسی کرتا ہے۔ وہ درود کون سا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ پر رحمت نازل کرے اور سلامتی بھیجے۔ دونوں اس کے اندر باتیں آ جاتی ہیں۔ ہر محدث نے اپنی کتاب میں یہ درود لکھا اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ جس پر امت کا اجماع ہو جائے وہ حق ہوتا ہے، وہ گمراہی نہیں ہو سکتی۔ اس لحاظ سے میرے بھائیوں، آپ نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس سے غم، فکر، پریشانیاں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام دور کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم آپ کے لیے کثرت سے یہ دعائیں کریں۔ آگے چلیے جی، نبی علیہ السلام کا اس امت کے اوپر 8واں حق وہ کیا ہے کہ آپ کے دوستوں سے دوستی لگانی ہے، آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنی ہے۔ آپ کے دوستوں سے دوستی، آپ کے دشمنوں سے دشمنی۔ یہ نہیں کہ آپ کے دوستوں سے دشمنی اور آپ کے دشمنوں سے دوستی لگا رہی ہے، ایسا نہیں کرنا۔ آپ کے دوست کون ہیں؟ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، یہ سارے صحابہ نبی علیہ السلام کے دوست ہیں، ان سے محبت کرنی ہے، آپ کے دوستوں سے دوستی لگانی ہے۔ آپ نے کہا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہے، تو حضرت علی سے بھی ہم نے دوستی رکھنی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن کریم میں کن لوگوں سے دوستی لگانے کا حکم دیتے ہیں اور کن سے دوستی لگانے سے امت مسلمہ کو روکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں روکتے ہیں کہ تم ان لوگوں سے دوستیاں لگاؤ جو تم سے تمہارے دین کے متعلق لڑتے ہیں۔ غزہ والوں سے دین کی وجہ سے لڑا جا رہا ہے نا، اسلامی مسلمان ہے نا تبھی ان سے لڑا جا رہا ہے، کافروں سے کیوں نہیں لڑا جا رہا؟ یہ دشمن مسلمانوں سے دشمنیاں رکھنے والے، اللہ کے دین کی وجہ سے دشمنیاں رکھنے والے، اللہ فرماتے ہیں ان سے دوستی نہیں لگانی۔ قاتلوکم فی الدین، جو دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، ان سے دوستی نہیں لگانی۔ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور تمہیں تمہارے علاقے سے نکالنے کے لیے تمہارے خلاف مدد کرتے ہیں۔ جو غزہ کے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے معاون بنے ہوئے ہیں ان سے بھی دوستیاں نہیں لگانی۔ ایک ہے حملے کرنے والا، ایک ہے حملے کرنے والوں کا ساتھ دینے والا، اور مسلمانوں وہ بھی تمہارا دشمن ہے، ان سے تم نے دوستی نہیں لگانی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، یاد رکھو جس نے بھی ان لوگوں سے دوستیاں کی، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ کی نگاہ میں یہ ظالم لوگ ہیں۔ مسلمانوں، عزتیں میرے رب کے ہاتھ میں ہیں، عزتیں چاہیے تو رب کے ساتھ اس کے احکامات کو مان کر جڑنا ہوگا۔ اگر ہم رب کائنات کے احکامات کو نہیں مانیں گے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو نہیں اپنائیں گے تو مسلمانوں کو عروج نہیں، ذلت ملے گی۔ اور جب مسلمانوں نے الحمدللہ آپ لوگوں نے دیکھا پاکستان نے جب جہاد کا علم بلند کیا تو لوگوں کو سمجھ آئی، اس کے بعد پاکستان کو اللہ نے عروج اور ترقی دینی شروع کر دی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کا نام ہے، یہ رب کائنات نے ہمیں عزت دی ہے، اور ہم اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس عزت میں بڑھاتے چلے جانا، اور ہم مسلمان مل کر غزہ کے مسلمانوں کا اسرائیل سے بدلہ لینے والے بن جائیں اللہ، کیونکہ وہ تیرے ماننے والوں کے دشمن ہیں، ہمارے بھی دشمن ہیں۔
ایمان والوں کے یہ دشمن ہیں، قتل کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، معاملتیں کر رہے ہیں۔ رب کائنات نے کہا ان سے دوستی نہیں لگانی۔ اس لیے ہم اپنے حکمرانوں کو، اپنے قائدین کو، اپنے اداروں کو، اپنی افواج کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ رب کائنات نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے، ان سے دوستی نہیں لگانی۔ دوستی ان سے لگا لو جو تم سے دین کے معاملے میں نہیں لڑتے، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، مسلمانوں کو نکالنے کے لیے کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، ان سے تمہاری ان سے دوستیاں لگ جائیں، معاہدے ہو جائیں، اس سے اللہ تمہیں نہیں روکتا، اس بات سے روکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی لگانی ہے اور دشمنوں سے دشمنی رکھنی ہے، اور اس کا اعلان بھی کرنا ہے۔ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم تمہارے نہیں ہیں، ہم تمہارے دشمن ہیں۔ نبی الاسلام کے صحابی ابو بردہ بن نبی موسیٰ کہتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ ان کے اوپر غشی علیہ غشی طاری ہو گئی۔ جب غشی طاری ہوئی نا، ان کا سر اپنے گھر والوں میں سے غالباً کسی عورت کی گود میں تھا، والدہ تھی یا بیوی تھی، بہرحال تو گھر والوں میں سے ایک عورت نا اس نے چیخ مار دی، جب بے ہوش ہوئے نا اس نے چیخ ماری، تو ان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ یہ اس عورت کا جواب دے سکے۔ جب ان کو ہوش آیا اس وقت کیا کہا، کہنے لگے انا بریء مما بریء منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے محمد رسول اللہ بری ہیں میں ابو موسیٰ بھی اس سے بری ہوں۔ دشمنی شروع کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، اننی براء مما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ابراہیم ان سب سے بری ہوں۔ اعلان کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں بری ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی کہہ رہے ہیں میں بری ہوں، جس سے محمد رسول اللہ بری ہوئے۔ نبی علیہ السلام کس سے بری ہوئے؟ الفاظ ہے بریء من الصالقہ، یہ چلانے والی، سمجھے نا، مرنے والے کے اوپر چیخنے چلانے والے، یہ چلانے والی اور اپنے سر کے بالوں کو مونڈنے والی اور اپنے کپڑوں کو نوحہ کرتے ہوئے پھاڑنے والی، اس سے محمد رسول اللہ بری ہیں میں ابو موسیٰ اشعری بھی ان سے بری ہوں۔ تو اس لیے نبی اسلام کے دوستوں سے دوستی، دشمنوں سے دشمنی یہ ظاہر ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہو ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو تم نے دوست نہیں بنانا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہوئے نا، اور اس کے بعد مکہ میں چلے گئے، عمرے کا ارادہ تھا، وہاں کے لوگ ملے، کہنے لگے سبوتا تو بے دین ہو گیا، یعنی اہل شرک کا جو دین تھا اس سے نکل کر تو دین اسلام میں چلا گیا، تو سابی ہو گیا، بے دین ہو گیا۔ کہنے لگے نہیں، اللہ کی قسم میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے مسلمان ہو گیا ہوں، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، باقی اللہ کی قسم تمہارے پاس میرے علاقے یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ رسول اللہ کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن۔ کہنے لگے تم کہتے ہو بے دین ہو گئے ہو، میں نبی علیہ السلام پر ایمان لے آیا ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں، آج کے بعد تمہارے پاس یمامہ سے ایک غلے کا دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک محمد رسول اللہ مجھے اجازت نہ دے دے۔ تم محمد رسول اللہ کے دشمن ہو، میرے بھی دشمن ہو۔ قرآن نے کیا کہا، نبی کے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی رکھنی ہے، اس لیے فرمایا تھا انصار، ان سے محبت کرنے والا ایماندار اور ان سے بغض رکھنے والا منافق ہے۔ جس نے ان سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرے، جس نے انصار سے بغض رکھا اللہ اس سے بغض رکھے۔ اس لیے انصار صحابہ سب سے محبت کرنی ہے، مہاجرین سے محبت کرنی ہے، نبی علیہ السلام کے دوستوں سے دوستی رکھنی ہے، دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھنی ہے۔ یہ ہے اس امت کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 8واں حق، اور 9واں حق آپ علیہ السلام کے خاص آپ کے گھر والے جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے ان سے محبت اور پیار کرتا ہے۔ ان کی ذات کے بارے میں کوئی کلمہ اپنی زبان سے ادا نہیں کرنا۔ میرے پیغمبر کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف جب منافقین نے الزام تراشیاں کی، رب کائنات نے اس وقت مسلمانوں کو بھی جھنجھوڑا کہ تم نے جب یہ بات کہی گئی تھی نبی کے گھرانے کے بارے میں، تم نے یہ کیوں نہیں کہا ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ فوراً تمہاری زبان پہ یہ الفاظ آنے چاہیے تھے۔
مسئلہ تو بات کا تھا. جب نبی کے گھرانے کے بارے میں یہ بات کہی گئی، مسلمانوں تم نے سنی، سن کر کیوں نہیں کہا ھذا بہتان عظیم؟ تمہیں کہنا چاہیے تھا. تو اس لیے میرے بھائیوں، نبی اسلام نے اپنے اہل بیت کے بارے میں، صحابہ کرام کو غدیر خم کے موقع پر آپ علیہ السلام نے اللہ کی تعریفیں کی، اس کی ثنائیں بیان کی، وعظہ و ذکر، وعظ و نصیحت کی. صحابہ کرام کو وعظ و نصیحت کرنے کے بعد یہ بات بھی کہی، الا سن لو ایھا الناس انما انا بشر، کہ میں ایک انسان ہوں. ہو سکتا ہے میرے پاس میرے رب کا قاصد آ جائے، فرشتہ آ جائے، میں اس کی بات مان لوں اللہ کے پاس جانے کے لیے، لیکن یاد رکھو میں نے تمہارے اندر دو عظیم چیزیں چھوڑی ہیں. ان میں سے ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب جس میں ہدایت ہے، نور ہے. فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اللہ کی کتاب کو پکڑو، اس کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی عمل کرو. راوی کہتے ہیں فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، اللہ کے نبی نے کتاب اللہ پر بڑی رغبت دلائی اور خوب صحابہ کرام کو ابھارا. آج ہم اتنا ہی اس قرآن سے دور ہیں، سیکھنے کے لیے تیار نہیں، پڑھنے کے لیے تیار نہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. جس میں ہدایت ہے، جنت کا جو راستہ ہے، اس کو سیکھنے کے لیے ہم آج تیار نہیں ہیں، اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم بس کہتے ہیں سکول، کالج، یونیورسٹیاں، بس اسی کو حرف آخر سمجھ لیا. پڑھائیں دنیاوی تعلیم، لیکن ترجیح دیں کتاب اللہ کو، سنت رسول کو. نبی اسلام نے اس کے ساتھ کیا کہا؟ دوسری عظیم چیز آپ نے فرمایا اہل بیتی، میرے گھر والے. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے گھر والوں کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں. اپنی زبانوں کو لگام دینی ہے، ان کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی. تو اہل بیت میں نبی الاسلام کی بیویاں، اور اہل بیت میں حضرت علی، حسن و حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شامل. قرآن کی روح سے نبی الاسلام کی بیویاں، اور حدیث مصطفیٰ کی وجہ سے حضرت علی، حسن و حسین، فاطمہ، یہ اہل بیت میں ہے. قرآن نے صرف نبی کی بیویوں کو آپ کا اہل بیت کہا ہے. اور نبی الاسلام کی وحی خفی یعنی حدیث رسول، اس نے بتلایا کہ حضرت فاطمہ، حسن و حسین اور علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارے کے سارے بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اس لیے ان سے محبت کرنی ہے. اور ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ محبت کیسی کرنی ہے؟ کہنے لگے ابو بکر صدیق، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. ایک طرف میری رشتہ داری ہے، ایک طرف محمد رسول اللہ کے قرابت والے آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں. مجھے اب دو طرف ہے، ایک طرف میرے اہل بیت، میرے رشتہ دار، میری قرابت، ایک طرف محمد رسول اللہ کی قرابت. مجھے محمد رسول اللہ کی قرابت اپنی قرابت سے زیادہ پسند ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے آج کے مسلمان کا. میرے گھر والے پیچھے، نبی اسلام کے گھر والے اہل بیت آگے. اس لیے اللہ نے ہمیں درود بھی وہ دیا ہے جس میں محمد رسول اللہ کے لیے بھی دعائیں ہیں، وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ. حدیثوں میں ازواج کے الفاظ بھی آتے ہیں، حدیثوں میں آپ کی آل کا ذکر بھی ہے کہ ان کے اوپر بھی ہم رحمت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ محبت اللہ جاری و ساری رکھے، کیونکہ اہل بیت سے محبت کریں گے، ان کا احترام کریں گے. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، یہ بات یاد رکھیں. عقیدہ صحیح ہو، محبت کیسی ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں، آپ نے محبت کے جو تقاضے سکھائے ہیں، اس انداز سے محبت ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں محبت قبول ہے. وگرنہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی محبت، عقیدے کی مخالفت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اوپر تان زنی، اس انداز سے محبت کریں گے، ایک طرف محبت اور ایک طرف بغض، یہ کام نہیں چلے گا. آپ کے دوستوں سے دوستی، دشمنوں سے دشمنی، آپ کے اہل بیت سے محبت، عقیدے کی اصلاح، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. یہ بات پکی ہے کہ عقیدے کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے، نہ محبت، نہ مودت، نہ کوئی دعویٰ کرے میں رسول اللہ سے عشق کرتا ہوں، ان کا کوئی فائدہ نہیں اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے. سب سے پہلے میرے رب کی ذات ہے جس نے محمد رسول اللہ کو کائنات کا آخری رسول بنایا. تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں، 9واں حق اس امت پر یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کریں. اور 10واں حق آپ سے جفا نہ کرنا.
یعنی جو اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، آپ کو وہ مقام دینا، اس مقام سے نہ بڑھانا نہ گھٹانا، یہ اس امت کے اوپر 10واں حق ہے۔ اب ہم نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تھی کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے اس طرح بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ ایک گروہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا دیا، دوسروں نے کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تیسروں نے کہا یہ 3 میں سے تیسرے ہیں۔ یہ باتیں انہوں نے اپنی طرف سے بنائی۔ آپ نے فرمایا تم نے میرے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، تم نے کیا کہنا ہے؟ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ لیکن امت محمدیہ نے بھی غلطیاں شروع کر دی۔ کتنی بڑی غلطی کہ اللہ کے بندے اور رسول کہنے کی بجائے ہم نے نبی علیہ السلام کو نور من نور اللہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، کسی نے کہا وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ کہنے والوں نے یہ بھی کہہ دیا، کہنے والوں نے یہ بھی کہہ دیا ہیک کے جیڑا ہیک نو دو آنکھیں کافر تے مشرک ہے۔ کہا گیا، آپ نے سنا کہ اللہ اور محمد دونوں ایک ہے۔ اللہ اکبر، بڑھا دیا نبی علیہ السلام کو، کہہ دیا کہ آپ غیب جاننے والے ہیں۔ میرا اللہ جتنا غیب آپ کو دیتا رہا آپ جانتے تھے، جو میرے رب نے نہیں دیا آپ کو نہیں پتا۔ قیامت والے دن کچھ بندے سامنے آئیں گے، آپ کہیں گے یہ میرے امتی ہیں، میرے اصحاب ہیں، جب میں گیا تھا تو یہ مسلمان تھے۔ آواز آئے گی انک لا تدری ما احدثوا بعدک، جب آپ دنیا سے چلے گئے تھے آپ کے جسم اطہر سے روح پر پرواز کر گئی تھی، اس وقت کے بعد آپ نہیں جانتے انہوں نے بعد میں کیا کیا تھا۔ مرتد ہو گئے تھے وہ لوگ، نئے نئے مسلمان ہونے والے۔ تو قیامت کے دن آپ سمجھیں گے یہ میرے ساتھی ہیں، بتایا جائے گا آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اگر وفات کے بعد آپ حاضر ناظر ہوتے ہیں، آپ تو سب کچھ جانتے ہونا تھا، آپ کو یہ بات کہیں نہیں جا سکتی، آپ نہیں جانتے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کا مقام جو اللہ نے رکھا ہے، آپ عالم الغیب نہیں ہیں، آپ مختار کل نہیں ہیں، آپ نور من نور اللہ نہیں ہیں، آپ نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر ماننا یہ امت مسلمہ کی غلطی ہے، آپ حاضر ناظر نہیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں، ہم نے آپ کا مقام بڑھایا، کسی نے آپ کا مقام اتنا گھٹا دیا کہ اپنے بڑے بھائی جیسا آپ کو کہہ دیا، اپنے بڑے بھائی جیسا نہیں۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام بشر میں جتنے بھی انسان ہیں، بشروں میں جتنے بھی انسان ہیں، ان سب میں افضل البشر نبی علیہ السلام تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ یہ آپ کا مقام ہے، آپ کا درجہ ہے، اللہ نے جو آپ کو دیا اس سے گھٹانا نہیں ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام پر جھوٹ نہیں باندھنا۔ آپ نے فرمایا جس نے مجھ محمد پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آپ پہ جھوٹ نہیں باندھنا۔ اسی طرح آپ کی مسجد کی طرف محبت اور پیار کے ساتھ ثواب کی نیت سے سفر کرنا، یہ نبی علیہ السلام کی عزت کرنا، آپ کی مسجد سے محبت کرنے کی نشانی ہے۔ اللہ نے اجازت دی ہے، اس کا ثواب ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے میں بادشاہی مسجد جا رہا ہوں دیکھنے کے لیے، اسلام آباد جا رہا ہوں فیصل مسجد دیکھنے کے لیے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، اس کا ثواب ملتا ہے، قدم قدم پر گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ کی مسجد نبوی وہ مسجد ہے کہ بندہ پاکستان سے کہ میں مسجد نبوی کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ حرم کو دیکھنے جائے گا، ثواب ملے گا۔ بیت المقدس فلسطین میں جو ہے اس کے لیے جائے گا، انسان کو ثواب ملے گا۔ فرمایا 3 مسجدوں کی طرف تم نے پلان کس کے تم جا سکتے ہو، سواریوں پہ جا سکتے ہو، اس کا ثواب ہے، اجر ہے، یہ دین کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی قبر مبارک روضۃ من ریاض الجنہ، ہمارا تو عقیدہ ہے نبی اسلام جہاں مدفون ہے وہ بھی جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ۔ میرے پیغمبر کی روح مبارک آسمانوں پر جنت کے اندر ایک محل کے اندر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے کہا تھا میں اس محل میں جانا چاہتا ہوں، کہنے لگے آپ کی عمر کا ایک حصہ باقی ہے، وہ گزار کے ابھی آپ نے لم تستکمل اس کو مکمل نہیں کیا، وہ گزار کے آپ یہاں پہ آ جائیں گے۔ آپ کی روح مبارک بھی جنت میں، آپ کا جسم اطہر بھی جنت میں، اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ برزخی ہے، وہ میرا رب جانتا ہے اس کا کیا معاملہ ہے۔ باقی ہم نبی علیہ السلام کو قبر کے اندر
یہ نہیں کہتے کہ جس طرح دنیا میں آپ زندگی بسر کر رہے تھے اسی طرح قبر کے اندر بسر کر رہے ہیں، یہ اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ ہم کہیں جی وہاں جا کے آپ کو جو سلام کرتا ہے آپ خود سن کے اس کا جواب دیتے، کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے وہ پھر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، جہاں سے کوئی درود پڑتا پہنچا دیتے ہیں۔ ہم حاجیوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا درود پہنچا دیں۔ تو میرے بھائیوں یہ ہماری بہت سی غلطیاں ہیں۔ اللہ کے فرشتے ہیں وہ بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں، وہ پہنچا دیتے ہیں درود۔ تو اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ جو نبی علیہ السلام کا مقام ہے آپ علیہ السلام کو وہ مقام دیا جائے جو شریعت مطہرہ نے دیا ہے، میرے رب نے دیا ہے، نہ اس سے گھٹایا جائے نہ اس سے بڑھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ پروردگار ہمیں یہ 10 حقوق صحیح معنی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔